اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیس پردیس ٹی وی چینل کے پاکستان اور دنیا بھر میں بیٹھے ناظرین، آپ کو راجہ سلطان محمود چوہان، عرفان راجہ، فرقان اصغر راجہ کا سلام۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم گزشتہ کچھ دنوں سے ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے کچھ پروگرام کر رہے ہیں، جس میں گجر خان کچرا کنڈی کا ذکر ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم نے پرسوں جو ہے وہ ڈونگی ڈیم میں جو ایک نیا ایشو آ رہا ہے، اس حوالے سے ہمارے اسلام آباد سے ایک دوست قاضی امین عظیم الحسنات صاحب وہ تشریف لائے، اس پر گفتگو کی۔ تو آج جو میرے پاس شخصیت تشریف فرما ہے، میرے کولیگ، میرے ساتھی، سینئر جرنلسٹ، اور یہ اس وقت کے جرنلسٹ ہیں اور میں جب موبائل فون والا جرنلسٹ موجود نہیں تھا۔ ہم پیدل چلنے والے لوگ تھے، گلی گلی محلوں محلوں میں جا کر خبریں تلاش کرتے تھے۔ یہ اس قبیلے کے صحافی ہیں جو جب گجر خان شہر میں تحصیل میں چند ایک لوگ صحافت کے پیشے سے منسلک تھے، ماشاءاللہ ایک اچھے کاروباری شخصیت بھی ہیں۔ تو انہوں نے بنیادی طور پر جو ہے اس مسئلے کو، جو ڈونگی ڈیم کا ایشو ہے، اس مسئلے کو انہوں نے بنیادی طور پر ہائی لائٹ کیا تھا، لیکن میں اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے ان کی وہ جو رپورٹ تھی وہ میری نظروں سے اوجھل رہی اور میں نہیں دیکھ پایا۔ تو آج پھر یہ جو کل ہمارا پروگرام ہوا عظیم صاحب کا، قاضی عظیم صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے دیکھا تو پھر یہ بھی آگے انہوں نے کہا جی کہ اصل میں اس معاملے کو تو میں نے انیشیٹ کیا تھا اور اس کی بڑی تفصیلات ان کے پاس ہیں۔ یہ میرے دوست راجہ خالد محمود جنجوعہ صاحب سینئر صحافی ہیں۔ جناب جنجوعہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ یہ جو ڈونگی ڈیم کا ایشو ہے، کچرا کنڈی تو اپنی جگہ پر بہت پرانا معاملہ چل رہا ہے، یہ ڈونگی ڈیم کا ایشو جو ہے وہ تو تازہ ترین معاملہ ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے آپ کی رپورٹ آئی جو میری نظروں سے اوجھل رہی، میں معذرت خواہ ہوں اس کے لیے۔ تو آپ فرمائیں کہ یہ کیا، اس کی سٹوری کیا ہے، کیسے یہ بن رہی ہے، کون بنا رہا ہے، اور اس سے گجر خان تحصیل کو کیا کیا فائدے یا نقصانات ہو رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ناظرین، دیکھنے والے سب کو سلام، اور چوہان صاحب آپ کا بھی بڑی مہربانی، شکریہ۔ بات کیا ہے کہ جی میں نے تقریباً 2 مہینے پہلے میں نے فیس بک پہ دیکھا کہ ایک پریزم ٹاؤن کا کوئی اشتہار لگا ہوا ہے، کوئی ایڈورٹائزنگ کمپنی تھی ان کا۔ تو کسی نے پھر کمنٹس کیا کہ جناب اس کی لوکیشن کیا ہے، جو حقیقت میں بات بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ المنان شادی حال ہے، اس کے ساتھ مجید موڑ کے ساتھ، اس کے ساتھ۔ میں یار اس کے ساتھ اگر ہوئی تو یہ تو اگر بنتی ہے تو یہ تو ڈونگی ڈیم متاثر ہو جائے گا اس کی سیوریج سے، کیونکہ سیوریج اگر 2000-3000 گھر بن جاتے ہیں، ویسے تو ہم گاؤں کے جو لوگ ہیں نا، تو ہم تو ایک لوٹا نکالتے ہیں یا ایک ڈبہ نکالا 5 کلو والا تو گزارا کر لیا کنویں سے یا نلکے سے۔ لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کے بڑے گھر ہوتے ہیں، یا جس طرح یہ جن کے 4 باتھ، 5 باتھ، پھر اسی حساب سے ان کا پانی میں نکلنا۔ جو صاحب ایک مشین ہے جو آٹومیٹک آج کل آئی ہوئی ہے، واشنگ مشین، وہ کم از کم جو ہے وہ ایک وقت میں ایک دن کپڑے دھونے کا کم از کم جو ہے نا، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو گھر میں ٹینکی ہوتی ہے 1000 گیلن کی، وہ 3 ٹینکی خالی کرتی ہے، 3 ٹینکیاں خالی کرتی ہے کپڑے دھونے والی مشین۔ تو یہ ظاہر ہے جو بڑے لوگ گھر بنائیں گے اس میں تو یہی ہوگا۔ تو وہ میں نے دیکھا، پھر میں نے اس پہ انویسٹیگیشن کی پوری کہ آیا واقعی زمینیں وہاں پہ کوئی بیچ رہے ہیں یا کوئی بک رہی ہیں، یہ کیا انتقال ہو رہے ہیں ہمیں، یا پٹواریوں کے پاس، تحصیلداروں کے پاس، RDA کے پاس واقعی وہ زمینیں انتقال ہو رہے تھے، کوئی الوی گروپ وغیرہ کو تھا، یہ زرعی زمینیں، زرعی جی، گرین۔ تو مطلب ہے اگر 4 آنے وہ لگا لیں آپ، ٹبے جو ہوتے ہیں رکڑ بنجر، تو باقی جو ہے نا جی 12% جو ہے نا، 70% جو ہے وہ ساری جو ہے نا زرعی ہے۔ وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ نے ڈرون چھوڑ کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو میں نے جا کے وہ ڈرون کو دیکھا، سارا دیکھ سن کے بال کے، تو میں نے جا کے پوری رپورٹ تیار کی۔ گجر خان پریس کلب میں نے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں اس کو لگائی، میں نے رپورٹ لگائی۔ تو اس میں پھر یہ ہوا کہ میں نے
چودھری نعمت اللہ صاحب ہمارے ایڈوکیٹ، ہمارے وہ یونین کونسل مطبعہ کے وہ ناظم اصل بچیال کے، ان کو بھی کہا کہ جناب یہ جو ہے یہ ہمارا گاؤں ہے اور یہ گجر خان شہر کی ملکہ جو ہے یہ خوبصورت ترین پوائنٹ ہے. جوہر صاحب اگر دیکھا جائے نا تو گجر خان تو سارا کھوکھو کا شہر بن گیا ہے. یہاں تو کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا، جہاں 2 فٹ جگہ ہوتی ہے وہ کھوکھا لگا لیتے ہیں لوگ. اگر کوئی انجوائے کرنے کی یا واک کرنے کی یا بچوں کی سیر کرنے کی تو وہ ڈونگی ڈیم ہی ہے. آپ نے دیکھا بھی ہوگا نا وہاں پہ، تو بلکہ ابھی وہ چودھری جاوید کوثر صاحب نے بھی وہاں پہ روڈ بھی ٹریک بنا رہے ہیں. بلکہ یہ میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں سیل کیانی اور اس طرح کے لڑکے ینگ مین جو ہیں وہاں پہ واک کرتے. تو میں نے دیکھا کہ اگر یہ سارا پانی اس میں آ جاتا ہے تو پانی جو ہے وہ تو زہر آلودہ ہوتا ہے، تو وہ تو اس میں فشری ہو رہی ہے سر، کروڑوں روپے کی تو یہاں فشری ہوتی ہے. اچھا، تو وہ ختم ہو جائے گی، ایک تو مر جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پانی جو کہ اس میں کیمیکل آ جائیں گے، زہر آلودہ ہو جائے گا، اس میں وہ چلی جائے گی نیچے ڈیم میں جو پانی ایریگیشن ہے. یہ ڈونگی گاؤں، گاڑ اور دما اور بڑکی چوہان، یہ ایک ایریگیشن ہے، بڑا خوبصورت ایریگیشن بنا ہوا ہے یہاں پہ، وہ بھی ساری متاثر ہو جائے گی. پھر تیسری بات، جب یہ کٹائی کریں گے یہ لوگ کالونی بنانے کے لیے، سوسائٹی بنانے کے لیے، تو اس میں بارش جب ہوگی تو وہ مٹی جو ہے نا وہ بھی پانی کے بہاؤ کے ساتھ وہ ڈیم میں آ جائے گی، ڈیم فل ہو جائے گا اور وہ بنجر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو اس سلسلے میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا. ایریگیشن کی سیکٹری کو میں نے کال کی، تو اس کے بعد ان کی جو RDA کو کی، پھر چودھری نعمت صاحب سے بات ہوئی. چودھری نعمت صاحب نے میں پوری ان کو بریف کیا، پھر انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے اس پہ ایکشن لیتے ہیں. پھر انہوں نے تمام مطلب محکموں کو، ذمہ دار جو محکمے اس میں آتے ہیں ان کو انہوں نے باقاعدہ لیٹر لکھے، اپلیکیشنیں دی، اور ان کو اب کافی ساری جو ہے نا مطلب ایریگیشن، محکمہ ایریگیشن پنجاب نے، سیکٹری نے ان کو جواب بھی دیا کہ جناب ہم اس پہ ایکشن لیں گے اور یہ کسی صورت کسی حالت میں یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ نہیں ہم ہونے دیں گے اس کو کسی قیمت کی صورت یہاں پہ سوسائٹی میں. اچھا، یہ اسلام آباد کی کچھ سنا ہے کہ بہت بڑی پارٹی ہے، کوئی چودھری ملک ریاض لیول کی، الوی گروپ کو کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ گروپ ہے. اور یہاں پہ ہمارے کوئی دوست ہیں. ہاں، یہاں پہ دیکھیں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جوان صاحب نہ کوئی دشمنی ہے، نہ کوئی لین دین ہے، نہ اس کے ہم نے کسی کے ساتھ کوئی لغت بازی ہے. میں نے تو اپنے شہر کی خوبصورتی کی خاطر، پھر میں کیونکہ پروفیشنل جرنلسٹ ہوں، میں نے تو اپنی ڈیوٹی دی ہے. میرا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اب خود کرے گا، مجھے نہیں کسی کے ساتھ کوئی کہ یہ کیا کر. میں کہتا ہوں وہاں پہ کوئی بھی ہے وہ نہ بنائے بس سوسائٹی. لیکن سرکاری طور پر جو سرکاری کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں، یعنی محکمہ زراعت ہو گیا یا ماحولیات والے ہو گئے یا دیگر ہماری ڈسٹرکٹ اور لوکل ایڈمنسٹریشن، جو پچھلے دنوں وہ ہمارے جب ہم پروگرام کر رہے تھے قاضی عظیم الاسماء صاحب کے ساتھ، تو راجہ جواد ارسلان صاحب ایڈوکیٹ، انہوں نے کہا جی کہ بنیادی طور پر یہاں کا جو تحصیلدار ہے وہ بڑا کرپٹ ہے. اس نے پیسے لے کر، رشوت لے کر انہوں نے NOC جاری کیا. NOC نہیں کیا، میں نے دیکھا ہے وہ NOC نہیں اس کو کہتے. میں نے دیکھا ہے ان سے جا کے RDA میں رپورٹ، انہوں نے پٹواری گرداور نے اس علاقہ جو وہاں کا آتا ہے نا، وہ جو علاقہ پٹواری، اس علاقے کا مجید موڑ ہو گیا، یہ چاری ہوگی، یہ یونیکوں سے مطلب بچیال کے ساتھ، انہوں نے رپورٹ یہ دیا کہ یہاں پہ اگر سوسائٹی بنتی ہے تو کوئی کسی کو نقصان نہیں آیا، کوئی راستہ نہیں آتا، کوئی کچھ نہیں آتا. لیکن انہوں نے غلط کیا، انہوں نے پیسے مطلب ایک قسم کی NOC ہے نا کہ ہمیں اعتراض کو نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا جی. مطلب یہ NOC انہوں نے دیا اپنی تحصیلدار نے. بعد ظاہر ہے کہ اسی کی بھی انوالومنٹ گرداور اور جو سب سے پہلے الکا پٹواری اس نے دیا ہے، لکھیا میں نے دیکھی ہے کہ جناب کوئی اس میں ابہام نہیں ہے، اگر وہ بنتی ہے تو بے شک بن جائے گی. یہ غلط کیا، یہ غلط کیا ہے. اور چودھری نعمت صاحب جو ہے وہ DC سے میں کل میری بات ہوئی تھی، کہتے ہیں میں DC صاحب کے پاس جا رہا ہوں، DC سے میں کروں گا میٹنگ، اور یہ جو متعلقہ بندے ہیں نا یہ پٹواری، ان کے خلاف میں قانونی کارروائی کراؤں گا، اور اسسٹنٹ کمشنر گجر خان کو بھی میں ملوں گا. اسسٹنٹ کمشنر صاحب تو سنا ہے ٹرانسفر، چلو آ جائیں گے، نہیں آ جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں نے ہائی لائٹ کیا اس معاملے کو. چودھری نعمت اللہ صاحب ایڈوکیٹ، وہ تو ویسے بھی ڈونگی ڈیم کے ساتھ ان کا گاؤں ہے سر، وہ تو براہ راست متاثر ہوتے ہیں. سر براہ راست اس طرح ہوتے ہیں کہ اگر یہ پانی زہر آلودہ ہو جاتا ہے نا، یہاں پر کیمیکل جب وہ آ جائیں گے تو ان کی جو پانی کا لیول ہے، یہ پتہ ہے آپ کو، یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ ان کے آس پاس کے جو دیہات تھے وہ پانی بالکل نہیں تھا بچیال میں کسی دور میں. پھر صدر ایوب جو تھے، فیلڈ مارشل جو تھے، انہوں نے 1968 کو وہ انہوں نے وہ باقاعدہ اناگوریشن کی تھی. مجھے یاد ہے میں اس وقت کالج کا اسٹوڈنٹ تھا،
تو جنرل ایوب خان مرحوم جو ہے وہ آئے تھے اس کا افتتاح کرنے کے لیے، اور ہم بچے تھے اور بھاگ دوڑ کر کے تو ہم ڈونگی ڈیم پر پہنچے تھے. تو یہ ایک بڑا پرانا ورثہ ہے. اسی کی وجہ سے چوہان صاحب ان کی جو ہے نا لیول پانی کا اب اوپر ہے. اس سے پھر ایک بات اور ہے، انڈسٹری ہماری جو سمال انڈسٹری وہ پانی وہاں سے لیتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ سمال انڈسٹری کا پانی نیچے نہیں ہے. سمال انڈسٹری میں نیچے پانی کو پتہ نہیں کس طرح کو کھا رہا ہے یا کیا کہتے ہیں، وہ سارا وہاں سے اب جتنی انڈسٹری کو پانی جا رہا ہے ڈونگی ڈیم سے جا رہا ہے. اب یہ ہے کہ ہماری مدر ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے اس کا ایک ہیومن رائٹس ونگ ہے جس میں کچھ 4 ہمارے وکلاء ہیں، جواد ارسلان صاحب، راجہ ظہور منظور صاحب، اس کے بعد قاضی صاحب ہیں ہمارے قاضیاں کے، اور اس کے بعد خواجہ خلیل صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ جواد صاحب بھی جو ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے کسی فورم کے جو ہے وہ تشہیر چیئرمین ہیں. ہم اب ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی اس معاملے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور انوائرنمنٹ کے حوالے سے بھی اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اب انوائرنمنٹ پر ان کی ایک اسٹیٹ منسٹر ہے زرتاج گل صاحبہ، اور ہیومن رائٹس پر جو ہے وہ ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ. تو اب ہم پلان کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو اتنا ہائی لائٹ کیا جائے، اور اس میں جنجوعہ صاحب سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ہماری میڈیا کی. اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے ہائی لائٹ کیا گجر خان پریس کلب میں، اور گجر خان پریس کلب میں جا کر کیا. میری نظر سے وہ رپورٹ نہیں گزری. اس کے بعد پھر میں نے تو وہ کچرا کنڈی کا ایشو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا. اس کے بعد پھر عظیم صاحب بھی آگے، تو آپ کو کریڈٹ جاتا ہے جی کہ آپ نے یہ ڈونگی ڈیم کا ایشو جو ہائی لائٹ کیا. یہ آپ کی قطع کلامی معاف، میری جو چودھری نعمت صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ میری ایم پی ایس صاحب سے بات ہوئی ہے، چودھری جاوید کوثر صاحب کسی فنکشن میں مجھے ملے تو میں نے ان کو یہ یاددہانی کرائی ہے جناب. یہ صرف وہ کہتے ہیں جی کسی قیمت کی صورت میں نہیں ہونے دوں گا یہ کام. ایم پی ایس صاحب نے بھی اچھا، مجھے ایسے ہوا کہ میں پچھلے دنوں جنجوعہ صاحب چنگا بنگیال میں گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کا افتتاح تھا، میں وہاں پر موجود تھا. تو وہاں پر چودھری جاوید کوثر صاحب، چودھری عظیم صاحب بھی موجود تھے. تو وہاں پر ایک اوورسیز تھا، تو ظاہر ہے میں کوئی انٹرویوز وغیرہ کرتا رہتا ہوں تو انہوں نے میری شکل وہ جانتے تھے. تو وہ ایک وہ لیفلیٹ ٹائپ اٹھا کر میرے پاس آ گئے. تو کہتے ہیں سر مجھے یہ بتائیں کہ سوسائٹی کا کیا سٹیٹس ہے. تو میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا جی میں نے تو پہلی دفعہ یہ نام سنا ہے آپ کے ہاتھ میں. اور جاوید کوثر صاحب میرے ساتھ کھڑے تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ کسی قسم کی کوئی سوسائٹی زرعی زمین کے اوپر منظور نہیں ہو سکتی. یہ ڈائریکشن ہے سر سپریم کورٹ آف پاکستان. اور یہ جو ہے ہمارے جو اوورسیز میں یا لوکل یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ناسمجھی کی وجہ سے یا خوش کن نعرے سن کر، تو اگر اپنی انویسٹمنٹ کریں گے تو کل وہ پھنس جائیں گے. مجھے یہ کسی نے بتایا ہے کہ وہاں پہ فیلیں بکری ہیں پرزم ٹاؤن کے نام سے. یہ جو مجید موڑ اور ڈونگی ڈیم کے ملکہ جو ہے نا، یہ مجید موڑ ہو گیا، چاری دو لال وغیرہ اس طرح کے بیچال سے ساتھ نیچے جو بنا رہے ہیں، تو یہ لوگوں کو نہیں لینی چاہیے. اس میں پھنس جائیں گے لوگ، اور ان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کے چکروں میں نہ آئیں، کیونکہ کوئی پریزن ٹاؤن نہیں بن سکتا کسی قیمت کسی صورت. لوکل لوگ جو ہے وہ اس میں ایکشن لیں گے. میڈیا گجر خان پریس کلب بہت سخت ایکشن لے گا اس میں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. وہ اس کے علاقے کے جو علاقہ معززین ہیں، جو چودھری نعمت صاحب ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں اور لائر بھی ہیں ماشاءاللہ. وہ سابق جج بھی رہ چکے ہیں. ارسلان جواد صاحب ہیں اس طرح کے، اپنے دوسرے اپنے سیل کیانی صاحب ہیں. میں نے خبر لگائی تھی، سب سے پہلے جو کمنٹس کیا تھا وہ سہیل کیانی نے کیا تھا کہ بھائی بالکل یہ جو ہے نا گجر خان پریس کلب نے بہت اچھا یہ جو ہے نا نشاندہی کیا، اور اس کرائم کو، یہ کرائم ہے، یہ وائٹ کالر کرائم ہے پتہ. اور اگر میڈیا جو ہے وہ ظاہر ہے معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں، اگر ہماری طرف سے اس معاملے پر اگر کوتاہی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی کریمنل افینس بالکل ہم جو میڈیا کے لوگ ہیں ذمہ دار ہیں. ہم بھی مجرم ہوں گے. دیکھیں میں نام نہیں لیتا، میں نے بڑے سینئر صحافیوں کو گجر خان میں یہ ٹیگ کی ہے اپنے اس پہ پیج پہ لگا کے گجر خان پریس کلب پہ. کسی بندے نے گجر خان پریس کلب کے علاوہ یا ان کے جو ساتھ جو فرینڈ ہے، کسی صحافی نے، موبائل صحافی، جی موبائل، کسی بندے نے گجر خان کے جو نام نہاد صحافی ہیں، کسی نے، مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات کا، کسی بندے نے اس پہ آواز بلند نہیں کی. پتہ نہیں کیوں، مجھے نہیں پتہ، I don't know. اچھا، اصل میں مجھے دکھ ہے اس بات. جو میجارٹی جو صحافیوں کی ہے وہ تو موبائل ٹیلی فون والی صحافی ہیں نا، بس موبائل اٹھایا تو صحافی بن گیا.
تو جنہوں نے دھکے کھائے ہوئے ہیں وہ صحافت کو بھی سمجھتے ہیں, صحافتی اقدار کو بھی سمجھتے ہیں, عوام کے مسائل اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری بنیادی طور پر کیا ہے. تو آپ ہمارے سوچوں کے نسل کے سینئر لوگوں میں شامل ہیں, تو آپ نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا. اب دیکھیں جی اس میں 3-4 پوائنٹ تو بالکل کلیئر ہو گئے نا. ایک تو ہماری ایگریکلچر لینڈ 75%, آپ نے فرمایا کہ 75% ایگریکلچر لینڈ ہماری متاثر ہوگی. نمبر 2 کہ ہمارا جو ڈیم ہے ہمارا ایک ورثہ ہے, اس کی فلنگ ہو جائے گی, وہ پھر چٹیل میدان بن جائے گا, پانی ختم. پھر کروڑوں روپے کی فشری. نمبر 3 کروڑوں روپے کی فشری جو ہیں, مچھلیاں جو ہیں وہ وہاں پر ضائع ہو جائیں گی. نمبر 4 یہ جو آپ نے دما اور بڑکی چوہان اور یہ ایریا ڈونگی ڈیم گاؤں جو ہے, ڈونگی گاؤں, ان کی جو زمینیں سیراب ہوتی تھیں اس ڈیم سے وہ بھی بنجر ہو جائیں گی. اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس, وہ جو زہریلا پانی جو ہے زمین میں جائے گا تو اس نے سارے علاقے کا پانی ہیپاٹائٹس وہاں پر پیدا کرے گا. اب یہ 4-5-6 مسائل سامنے آ گئے ہیں. اب وہ تو باہر کے لوگ ہیں, انویسٹر ہیں, جو بھی کریں گے, لیکن شرم آنی چاہیے ہمارے جو لوکل لوگ ان کے فرنٹ مین ہیں, جو اپنے چند ٹکوں کی خاطر, ایک پاؤ گوشت کی خاطر بھینس ذبح کرنے والے لوگوں کو شرم آنی چاہیے. بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا, اور وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے مند بجلیاں. ہمارے اپنے ہی لوگوں میں یہ چند تھوڑے چھوٹے مفادات کی خاطر بڑا نقصان کر دیتے ہیں. چوہان صاحب میری کسی سے کوئی میں کہتا ہوں نہ دشمنی ہے, نہ کسی کے میں اٹیک کر رہا ہوں کہ اس کے کوئی میں خدا خاصا اس کے کاروبار میں کوئی میں ٹانگ اڑا رہا ہوں, نہیں, بالکل نہیں. لیکن جہاں تک بات میرے ورثے کی آتی ہے, میرے اثاثے کی آتی ہے, میری قومی جو املاک ہے اس میں نقصان ہوگا تو میں الیکشن لوں گا سر. تو میں آنیسٹلی میں جنگیو صاحب میں معذرت چاہوں گا کہ میں نے آپ کی وہ رپورٹ میری نظر سے نہیں گزری, اور میں سوچ رہا تھا کہ میں چودھری نعمت اللہ صاحب ایڈوکیٹ ہوں, میرے کلاس فیلو بھی ہیں, میرے اچھے دوست ہیں, تو میں چاہ رہا تھا کہ میں ان کو بھی دعوت دوں گا. یہ ان دنوں میں تو کل میری ہوئی تھی میٹنگ ان سے. اچھا, تو میں ان کو بھی دعوت دوں گا کہ وہ کیس لڑ رہے ہیں, کہاں تک وہ پہنچے ہیں, سارا کچھ ہے. بنیادی طور پر آپ نے بھی نشاندہی کر دی کہ آپ نے کنسرن جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان تک آپ نے رسائی کی ہے. ایریگیشن مین آتا جی محکمہ ایریگیشن پنجاب جو ڈیم کا مالک ہے, انہوں نے لے لیا ایکشن. انہوں نے کہا جی یہ تو ہم کسی قیمت کسی صورت نہیں ہونے گے. انہوں نے باقاعدہ ایک چٹھی بھی لکھی چودھری نعمت اللہ صاحب کو کہ آپ کا جو درخواست ہے اپلیکیشن ہمیں موصول ہو گئی ہے, ہم اس پہ ایکشن لے رہے ہیں اور یہ ان شاء اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کریں گے. تھینک یو ویری مچ جی جنگیو صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور اس کے بعد اس معاملے کو ہم مرنے نہیں دیں گے. یہ ماحولیاتی آلودگی کا دوسرا بڑا معاملہ ہے تحصیل گجر خان میں. ایک کچرا ایک ہی خوبصورت ہمارے پہ پوائنٹ ہے سر, باقی تو کھوکھوں کا شہر بن گیا, آپ نے دیکھا ہے نا. ڈیفینیٹلی. تو ایک کچرا کنڈی کا ایشو ہے, اس کو بھی ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور وہ اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے. ہماری اس معاملے میں 2-3 پروگرام ہو چکے ہیں کہ وہ راولپنڈی سٹی کا جو 40-50 لاکھ کی آبادی ہے, اس کا سارا گند جو ہے وہ جی ٹی روڈ پر ٹریول کرتا, اور پھر وہ سانگ پہنچے گا تو راستے میں لوگوں کو جو بھی بدبو سمیل ہونی ہے, اور یہ لگاتار ڈیلی بنیادوں پر یہ مسئلہ ہوگا, یہ ایک دن کی بات نہیں ہوگی. اس پر بھی ہم بڑا سیریسلی فوکس کر رہے ہیں. ابھی ایک ڈاکومنٹری بھی بننے جا رہی ہے اس پر. تو اس کے علاوہ جو ہے یہ ڈونگی ڈیم ہمارا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, اور اس کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں گے. آپ کا ساتھ رہنا چاہیے. چوہان صاحب گجر خان پریس کلب کا مکمل تعاون ہوگا آپ کے ساتھ. اچھا, تو میں جو ہے وہ میڈیا کے لوگوں سے, دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں, اور اس معاملے کو آپ بھی ہائی لائٹ کریں, کیونکہ میڈیا جب تک اس معاملے کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا, عام لوگوں کو تو انوائرمنٹ کی اسپیلنگ بھی شاید نہیں آتی کہ انوائرمنٹ کیا ہے, تو اس میں ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی. ہم نے اپنی زندگیاں جو ہیں تھوڑی بہت اس میں بھی سکھ کا اور صاف سانس لینا چاہتے ہیں. ہم بڑھاپے کی اسٹیج پر چلے گئے ہیں. تو میں اکثر دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی سانگ کچرا کنڈی. میں نے کہا نہیں یار, سانگ نہیں ہے, وہ گجر خان ہے. سانگ کا جو دھواں اٹھے گا نا وہ میرے پھیپھڑوں کو متاثر کرے گا. وہ میرے تو عمر سیدھا قسم کے پھیپھڑے ہیں, یہ جلدی افیکٹ ہو جاتے ہیں. مجھے پھیپھڑوں کی اہمیت کا احساس ہے. کورونا لٹک رہا ہے. اچھا, تو یہ مجھے احساس ہے کہ یہ جو ہمارے پھیپھڑے, ہمیں صاف فضا میں صاف ہوا چاہیے, ہمارے بچوں کو صاف ہوا چاہیے. دوسری بات یہ ہے اپنا چوہان صاحب کہ اب وہ حکومتوں کے پاس نہ تو پیسے ہیں کہ اس طرح کا ہمیں کو ڈیم بنا کے دے گا, نہ اب وہ وسائل ہیں
کیونکہ بالکل جو ہے نا حکومتوں کے فنڈ ختم ہو گئے. یہ دیکھ لیں آپ قاضی میں ایک آپ کی فسادت سے اگر اجازت دیں تو میں ایک اور نشان دے کر جناب آپ کبھی کب گئے تھے ادھر قاضیاں روڈ پہ؟ میرا خیال کو مہینہ پہلے جناب اتنی بری حالت ہماری متوا میں. میرا بھائی گاؤں ہے متوا, ٹھیک ہے, ڈوگرا راجپوتا متوا, یہ پل کے پار جائیں آپ تو اتنی بری حالت ہو گیا ہے کہ کم از کم 3-4 فٹ گڑے پر. وہ بلکہ میں کل پرسوں فیس بک پر اس پہ سر آپ فش فارم جو ہے سر اس پہ آپ ذرا مہربانی کریں, کوئی پروگرام کریں, کوئی فورم کریں, باقاعدہ فورم کریں. اس پہ جو ہے ایم پی اے جو ہمارے ایم پی اے صاحب ہیں ان کو باور کرائیں کہ جناب یہ مہربانی کریں. میں تو کافی نیوز لگاتا رہتا ہوں کہ مہربانی کریں جہاں پہ یہ جو پانی ہے اس میں سڑک نہ بنائیں, اس کو کنکریٹ کریں تاکہ یہ لوگوں کو جو ہے نا مشکلات ختم ہو جائیں. بالکل جی بالکل بہت بری حالت ہو گئی پاکستان کی تاریخ. جب سے میں نے میری 62 سال عمر ہے, میں نے جو ہوش سنبھالا ہے اتنا برا روڈ نہیں دیکھا جتنا اس دور میں 3 سال میں یہ ہماری حالت ہو گئی ہے. جی صاحب آپ کو بہت شکریہ. تو ناظرین میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ایک میسیج دیا تھا کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں تحصیل گجر خان سے وابستہ, چاہے وہ یہاں پر مقامی بیٹھے ہوئے ہیں یا اوورسیز میں ہیں, سب اپنے اپنے حصے کے دیے جلائیں. اور وہ یہی ہے کہ آپ آواز بلند کریں. اور آپ کی آواز سے پہلے میں اپنے میڈیا کے دوستوں سے, چاہے وہ موبائل میڈیا ہے, موبائل ٹیلی فون والے ہیں یا جینون جرنلسٹ ہیں, ان سب سے میری بڑا ہوں آپ سے موسٹلی, تو میری ایک گزارش ہے, بڑی دردمندی کے ساتھ اپیل ہے کہ آپ اپنا جو فرض ہے اسے کوتاہی نہ کریں. یہ انتہائی ضروری ہے اس معاملے کو. جو آپ کا کچرا کنڈی اور یہ ڈونگی ڈیم کے ایشوز ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ کریں. اور ناظرین آپ بھی اپنا اپنا حصہ سارے ڈالیں. انشاءاللہ العزیز ہماری کوششیں ہیں کہ ہم اپنے ان ورثوں کو اور اپنے جگہوں کو, اپنی کاشتکاری کی زمینوں کو ہم بچانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.